بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نیا عنوان ہے، فرمایا کہ سچی طلب پیدا کریں۔ ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ کو خط لکھا کہ مجھے کوئی ایسی بات لکھ کر بھیجیے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے حاکم تھے اور بعد میں پورے عالم اسلام کے خلیفہ بن گئے، اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مخصوص علاقہ کے گورنر تھے۔ دونوں صحابی ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ بھی صحابی ہیں، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو خط لکھا جو بظاہر ان کے ماتحت ہیں۔ اس خط میں یہ لکھا کہ آپ مجھے کچھ ایسی باتیں لکھ کر بھیجیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنی ہو۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ ایک طرف حضرت معاویہ رضی اللہ خود صحابی ہیں، اور صحابی بھی وہ جو کاتب وحی ہے، یعنی ان صحابہ کرام میں سے ہیں کہ جب کوئی وحی نازل ہوتی تھی نبی علیہ السلام پر اور قرآن کریم نازل ہوتا تو حضور پاک علیہ السلام جن صحابہ کرام کو قرآن کریم لکھوایا کرتے تھے، ان میں سے حضرت معاویہ رضی اللہ ہیں تو خود صحابی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت اٹھائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی ہیں، اس کے باوجود دوسرے صحابی سے محتاج بن کر پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے جو کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو وہ مجھے بتائیے۔ فرمایا کہ علم احتیاط چاہتا ہے۔ آج اگر کوئی دو آدمی ہم مرتبہ بھی ہوں، ایک ہی استاد کے شاگرد ہوں یا ایک ہی شیخ کے مرید ہوں، دونوں نے اپنے اپنے استاد اور شیخ کی صحبتیں اٹھائی ہوں، تو ہر ایک اپنے کو دوسرے سے بے نیاز سمجھتا ہے کہ مجھے بھی وہی بات حاصل ہے جو اس دوسرے کو حاصل ہے، لیکن حضرات صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین اپنے آپ کو اس معاملے میں ہمیشہ محتاج سمجھتے تھے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے نے کوئی ایسی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو جو میں نہیں سن سکا۔ اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ سے فرمایا کہ تم نے جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو وہ مجھے بتائیے تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو۔ معلوم ہوا کہ علم نہ کسی کی جاگیر ہے اور نہ کسی کی جائیداد ہے، اور نہ کوئی شخص علم کے معاملے میں کبھی بے نیاز ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ انسان کو طالب علم رہنا چاہیے کہ ہر وقت اس کے اندر یہ طلب رہے اور یہ جستجو رہے کہ میرے علم میں اضافہ ہو، چاہے اس کے لیے مجھے کسی چوٹے ہی سے رجوع کرنا پڑے، لیکن اس کے ذریعے اگر میرے علم میں اضافہ ہو جائے تو یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ لہذا کبھی علم کے معاملے میں اور دین کے معاملے میں اپنے آپ کو بے نیاز نہیں سمجھنا چاہیے۔ جو لوگ اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا علم حاصل کر لیا، ان کے اندر یہ روگ اور بیماری ہوتی ہے کہ وہ دوسرے سے علم حاصل کرنے کے معاملے میں اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتے ہیں کہ مجھے اس کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، مجھے ان سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ بعض اوقات چھوٹے کے دل میں وہ بات جاری فرما دیتے ہیں جو بڑوں کے دل میں نہیں آتی۔ حضرت مفتی اعظم اور طالب علم تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان، جن کی ساری عمر پڑھنے پڑھانے میں گزری، دارالعلوم دیوبند میں پڑھا اور وہیں پڑھایا، وہاں دارالافتاء کے صدر مفتی رہے، ایک دن فرمانے لگے کہ میں جب کبھی کہیں جا رہا ہوتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کہیں کوئی واعظ کہہ رہا ہے، یعنی کوئی تقریر کر رہا ہے، چاہے کتنی ہی جلدی میں ہوں لیکن تھوڑی ہی دیر کو اس کی بات سننے کے لیے ضرور کھڑا ہو جاتا ہوں، اس لیے کیا پتہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان پر کوئی ایسی بات جاری فرما دے جو میرے لیے فائدہ مند ہو جائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مفتی اعظم پاکستان، جن کے پاس لوگ دن رات دین حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، بڑے بڑے علماء اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ ہے علم کی طلب۔ حالانکہ عام طور پر ان کے زمانے میں جو خطیب حضرات واعظ کہا کرتے تھے وہ سب ان کے چھوٹے
ان کے شاگرد یا شاگردوں کے شاگرد یا شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہوتے تھے، لیکن اس لیے تھوڑی دیر کے لیے کڑے ہو جاتے تھے کہ شاید ان کے منہ سے اللہ تبارک و تعالی کوئی ایسی بات کہلوا دے جو میرے علم میں نہ ہو اور اس سے مجھے فائدہ پہنچے۔ اور پھر فرمایا کہ بھائی اور مفتی اعظم کا قول زریں، بھائی اور پھر فرمایا کہ بھائی اور حقیقت علم عطا کرنا اور فائدہ پہنچانا یہ نہ استاذ کا کام ہے، نہ واعظ کا کام ہے، نہ مقرر کا کام ہے، یہ تو کسی اور کی عطا ہے۔ علم تو وہ اللہ دینے والا ہے، وہ کسی بھی ذریعہ سے دے دے، کسی کو بھی واسطہ بنا دے۔ اگر کوئی آدمی طالب بن کر طالب صادق لے کر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی استاد کے دل پر ایسی بات جاری فرما دیتے ہیں جو اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، ورنہ کسی میں مجال ہے کہ وہ دوسرے کو کوئی نفع پہنچا دے؟ کائنات میں کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو اپنی ذات سے دوسرے کو فائدہ پہنچا دے، جب تک اللہ جل شانہ کی توفیق نہ ہو، اور جب تک اللہ تبارک و تعالی ارادہ نہ فرمائے۔ وہ اگر چاہیں تو ایک جملہ سے فائدہ پہنچا دیں اور نہ چاہے تو لمبی چوڑی تقریریں بیکار رہ جائیں۔ اس لیے ہمیشہ ہمارے بزرگوں کا یہ مقولہ رہا ہے کہ طلب کی برکت سے کہنے والے کے دل میں اور اس کی زبان پر اللہ تعالیٰ ایسی بات جاری فرما دیتے ہیں کہ سننے والوں کے لیے فائدہ مند ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کی برکات۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے، آمین۔ ان کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ ان کی مجلس میں جانے والے اگر دل میں کوئی کٹک لے کر جائیں یا کوئی سوال لے کر جائیں اور پھر چاہے حضرت کی مجلس میں جا کے ویسے ہی خاموش بیٹھ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے ان کی زبان پر وہ بات جاری ہو جائے گی اور کٹک دور ہو جائے گی، ان سوال کا جواب مل جائے گا۔ چنانچہ حضرت نے یعنی اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن خود فرمایا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ میری کرامت ہے کہ میری زبان سے ان کے سوالات کا جواب مل جاتا ہے۔ فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ سوال کا جواب دینا اور سوال کرنے والے کی تشفی کرنا یہ تو اللہ جل شانہ کا کام ہے۔ جب کوئی بندہ طالب بن کر جاتا ہے یعنی اس میں طلب ہوتی ہے تو اللہ جل شانہ کہنے والے کے دل میں خود سے وہ بات ڈال دیتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ اس کو میرے سوال کا پتہ چل گیا ہے اور اس نے یہ بات کہہ دی ہے، اور بعض اوقات غلو کر کے اس کے بارے میں لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو کشف ہوتا ہے، کوئی الہام ہوتا ہے، کوئی علم غیب حاصل ہے، الیاذ باللہ۔ حالانکہ کسی کو نہ کچھ علم غیب ہے اور نہ اپنی ذات کے اندر کسی کو نفع پہنچانے کی طاقت ہے، بلکہ اللہ جل شانہ طالب کی طلب کی برکت سے اس کی زبان پر وہ بات جاری فرما دیتے ہیں۔ بہرحال یہ طلب بڑی چیز ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ نے ایک شعر فرمایا ہے فارسی میں جس کا ترجمہ ہے کہ پانی کم ڈھونڈو پیاس زیادہ پیدا کرو، پانی کم ڈھونڈو پیاس زیادہ پیدا کرو، جب پیاس زیادہ پیدا ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی اوپر اور نیچے سے تمہارے لیے پانی ابال دیں گے۔ تو یہ پیاس بڑی عجیب و غریب چیز ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو عطا فرما دیتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی مختلف ذرائع سے اس کی پیاس کو بجھانے کا سامان فرما دیتے ہیں، لیکن اصل چیز طلب ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال دیتے تھے کہ ایک عورت تھی، اس کے گھر میں آگ کی ضرورت تھی۔ پہلے زمانے میں آگ جلانا ایک مسئلہ ہوتا تھا، اب تو ذرا سا چولہے کا بٹن دبایا اور آگ جل گئی، لیکن پہلے زمانے میں آگ جلانا ایک مسئلہ ہوتا تھا۔ پہلے جنگل سے لکڑیاں جمع کر کے لاؤ، پھر ان کو جلاؤ، پھونکنی سے اس کے اندر پھونک مارو، تب جا کر کہیں آگ سلگتی تھی، اور اس میں کافی وقت لگ جاتا تھا۔ تو عورتیں یہ کرتی تھی کہ جب آگ کی ضرورت ہوتی اور اپنے گھر میں آگ نہ ہوتی تو اپنی پڑوسن سے مانگ لیتی کہ بہن اگر تمہارے ہاں آگ جل رہی ہے تو ایک انگارہ دے دو۔ پھر وہ
برتن میں ڈال کر لے کر اپنے چولہے کو جلا لیا کرتی تھی۔ بہرحال اس عورت نے اپنی پڑوسن سے کہا کہ بی بی میرے گھر میں آگ ختم ہو گئی ہے، اگر تمہارے گھر میں آگ ہو تو دے دو۔ پڑوسن نے کہا کہ بی بی میں ضرور دے دیتی، مگر میرا چولہا تو خود ہی ٹھنڈا ہے، چولہے میں آگ نہیں ہے۔ مانگنے والی نے کہا کہ اگر اجازت دو تو میں ذرا راکھ کو کورید کر دیکھ لوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی چنگاری مل جائے۔ پڑوسن نے کہا کہ ہاں دیکھ لو۔ چنانچہ اس عورت نے چولہے کی راکھ کو کورید کر دیکھا تو اندر ایک چھوٹی سی چنگاری مل گئی۔ تو خاتون نے کہا کہ مجھے تو چنگاری مل گئی، میرا مقصد حاصل ہو گیا اور میں اس سے اپنا کام چلا لوں گی۔ وہ لے کر چلی گئی اور جا کے اس سے آگ جلا لی۔ اس لیے فرمایا کہ طلب کی چنگاری پیدا کرو۔ اس کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سناتے ہیں۔